اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین خصوصاً علی سیدۃ النساء العالمین البتول الطاہرۃ الرشیدہ المجہولۃ قدرها الممنوعۃ ارثها المخفیۃ قبرها المظلوم بألها المقتول ولدها التي قالت بعد أبيها صبت علي مصائب لعنها صبت على الأيام سرنا لياليا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين خصوصاً اللہم الان قاتلی فاطمة الزہراء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون درود بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، کنیزان سید عالم، آج کی مجلس عزا، آج کا یہ فرش عزاداری منسوب ہے مادر سرکار وفا شہزادی ام البنین کے ذکر فضیلت سے۔ شہزادی ام البنین محسنہ ولایت ہیں، مربیہ ولایت ہیں، وہ بی بی کہ جس کے بطن اطہر سے وہ شہزادہ تولد ہوا جو قمر بنی ہاشم کہلایا۔ اس بی بی کے ذکر فضیلت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور موضوع کی مناسبت سے سنامہ کلام میں سورہ مبارک کے نحل کی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ مبارک نحل، سامعین گرامی قدر، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے کلام مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس مکی سورہ میں کل 128 آیات الہیہ ہیں۔ سورہ مبارک کے نحل کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا گیا ہے، اس آیہ مبارکہ کا اس مکی سورہ کے اندر نشان 97 ہے، 97۔ سورہ مبارک نحل کی فضیلت یہ ہے، اس کی فیوز و برکات یہ ہیں
کہ رحمت العالمین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ مبارکہ نحل کو تلاوت کرتا ہے روز جزا و سزا ڈے آف ججمنٹ پر رب ذوالجلال سورہ نحل کی تلاوت کرنے والے سے ان نعمتوں اور ان برکتوں سے بابت سوال نہیں کرے گا جو نعمتیں اور برکتیں اسے رب ذوالجلال نے اس دنیا میں عطا کی ہوں گی۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ قول رسول جو آپ نے سماعت فرمایا وہ تفسیر مجمع البیان سے تھا، اور امام صادق فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی مہینے میں ایک مرتبہ، یہ روزانہ کا ذکر نہیں ہے، جیسا سنگل ٹائم ان اے منتھ، جو مہینے میں ایک مرتبہ سورہ مبارک نحل کی تلاوت کرے گا رب ذوالجلال اسے 70 موذی امراض سے محفوظ فرمائے گا، 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے میرے نوجوانوں، پونڈر کیجئے اس حقیقت کو کہ جب قرآن کے ایک سورے میں اتنا اعجاز ہے تو پورے قرآن میں کتنا اعجاز ہوگا۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ اسی لیے رسول نے آواز دی تھی نور بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اس لیے کہ جب گھر منور ہوں گے تو کردار منور ہوگا، جب کردار منور ہوگا تو ہر اندھیرا چھٹ جائے گا، فلاح و نجات تمہاری منزل قرار پائے گی۔ اور اسی کی طرف قرآن نے متوجہ کیا، سرنامہ کلام کی آیت جو ہمارے اصل مضمون سے منسلک ہو جائے گی، شہزادی ام البنین کی ذات مبارکہ کے حوالے سے۔ تمہید کی منزل پر کچھ دقیقے ہیں جس پہ آپ کو توجہ دینی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل صالحہ کرے، من ذکرن او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جینڈر کی تفریق نہیں ہے۔ ایک جملہ عرض کروں کہ خدا کے بندے جینڈر باعث ہوا کریں لیکن رب ذوالجلال جینڈر باعث نہیں ہے، اس کے نزدیک جینڈر کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اس نے آواز دی من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالحہ کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی تفریق نہیں ہے، اس کی شرط نہیں ہے، اس کی قید نہیں ہے، شرط فقط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو عمل صالحہ کر رہا ہے وہ صاحب ایمان بھی ہونا چاہیے۔ تو غور فرمائیے گا کہ جو عمل صالحہ کرے دولت ایمان کے ساتھ۔ اب رب ذوالجلال اس آیہ مبارکہ میں ایسے صاحبان کردار کو 2 خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ میں ترجمہ بیان کروں پھر میں اصل مضمون کی طرف آؤں گا تیزی کے ساتھ۔ کہ پہلی خوشخبری اس دنیا سے متعلق، جس دنیا کو فنا ہو جانا ہے، جسے بقا نہیں ہے، دوام نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، جو اٹرنل لائف نہیں ہے۔ اور دوسری خوشخبری اس زندگی کے متعلق جس زندگی کو بقا بھی ہے، دوام بھی ہے، استحکام بھی ہے، جسے فنا نہیں ہے، وہ حیات اخروی، وہ لائف ہیئر آفٹر، یہاں سے بعد کی زندگی۔ تو بہت روانی کے ساتھ ترجمے کی منزل سے گزرنا ہے کہ رب ذوالجلال نے 2 خوشخبریوں کو رکھا، کن کے لیے؟ جنہوں نے دولت ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو سر انجام دیا۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے اس کے لیے مختصر سے زندگی کو ہم حیات طیب بنا دیا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی بنا دیا کرتے ہیں، طاہر زندگی بنا دیا کرتے ہیں۔ اور جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب زندگی طیب و طاہر ہو جاتی ہے تو صاحبان تطہیر خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر۔ تو روانی کے ساتھ گزروں گا۔ دیکھیے، ایک زندگی جو یہاں کی زندگی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، کہ اس مختصر سی زندگی کو
ہم طیب و طاہر بنا دیں گے. کن کے لیے؟ جو ایمان کی دولت کے ساتھ عمل صالحہ کو سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر جب سلسلہ آیت آگے بڑھا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ بِأَجْرِهِمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ احسن اس دنیا سے کر کے وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے انجام دہی کے نتیجے کے طور پر آخرت میں بہترین انجام ان کا انتظار کر رہا ہے. کیا احسن کر کے گئے؟ دولت ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو سر انجام دیا. غور فرمائیے گا. اور دولت ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کو سر انجام دینا تھا کہ دنیا کی زندگی طیب و طاہر ہوئی، آخرت میں بہترین انجام ملا. یہ کیا ہے؟ نتیجہ عمل صالحہ. اور آگے بڑھیے. سورہ مبارک کہف، 18واں سورہ کلام مجید کا، وہ سورہ کہ جس کی تلاوت سر نو کے نیزہ سر مظلوم کربلا نے کی ہے. کل 110 آیات الہیہ ہیں سورہ مبارک کہف میں، اور سورہ مبارک کہف کی آخری آیت یعنی 110ویں آیت کے ایک جزو میں رب ذوالجلال نے آواز دی من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے. غور فرمائیے گا. دیکھیے بی بی کی ذات مقدسہ تک ہمیں جانا ہے، اور اس سفر کو تیزی سے طے کر کے پھر بی بی کی ذات کا ایک اجمالی جائزہ اس مختصر سی عبادت میں لینا ہے. قرآن نے کہا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، یہ دیدار نب نہیں ہے. میرے نوجوانوں، میرے بچوں، کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھیے. کوئی ایمبیگوس میسج کنوے نہیں ہونا چاہیے. یہ دیدار رب نہیں ہے. ہم دیدار رب کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کو رب مانتے ہی نہیں جو کسی جگہ میں سما جائے، جو کرسی پہ بیٹھ جائے. اور دیدار تب ممکن ہے جب کوئی کہیں پہ سما جائے، اور جو سما جائے کسی مقام پہ وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب جہاں نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. دیکھیں مجھے تو اپنے نوجوان دوستوں کے اذہان عالیہ میں اس بات کو ریفریش کرنا ہے کہ عمل صالحہ کی سگنیفیکنس کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے. سورہ مبارک نحل نے کہا کہ جو عمل صالحہ کرے گا اسے زندگی طیب و طاہر بنا دی جائے گی. اس کے لیے جو عمل صالحہ کرے گا اسے آخرت میں بہترین انجام میسر آئے گا. سورہ مبارک کہف نے آواز دی کہ جو عمل صالحہ کرے گا، جو عمل صالحہ کرے گا وہ لقائے رب کی منزل کو حاصل کرے گا. بہت زیادہ نہیں رکنا ہے مجھے. معروف سورہ قرآنی، بارہا کا پڑھا ہوا، بارہا کا سنا ہوا، ایک ایک لفظ آپ کے اذہان میں موجود. سورہ کا نشان 103 والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. یہ والعصر کیا ہے؟ انشاءاللہ 15 جنوری کو امام بارگاہ سامرا میں اس پہ گفتگو ہوگی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے. الا کہا، استثناء کو رکھا، ایکسیپشن کو بیان کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے، آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے. تو مختصر سے سورہ نے بتایا کہ سب نقصان میں ہیں سوا ان کے کہ جنہوں نے عمل صالحہ کو سر انجام دیا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ جنہوں نے عمل صالحہ کو سر انجام دیا ہے. بس میں یہیں پر رک جاؤں گا. آیات بے شمار ہیں، معانی، مطالب و مباحث بے حساب ہیں، لیکن مجھے تو عمل صالحہ کے لفظ سے بی بی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، منسلک ہو جانا ہے، متصل ہو جانا ہے. دیکھیے عمل صالحہ، میں تکراراً عرض کروں گا، عمل صالحہ کیا ہے؟ عمل صالحہ زندگی کو طیب و طاہر کرتا ہے.
عمل صالحہ آخرت کا بہترین انجام عطا کرتا ہے. عمل صالحہ لقائے رب کی منزل تک لے جاتا ہے. عمل صالحہ گھاٹے سے نکالتا ہے, خسارے سے نکالتا ہے, فائدے کی منزل تک لے جاتا ہے. تو عمل صالحہ ہے کیا؟ میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر عیاشی کی روایت, 1100 سال پرانی تفسیر اہل بیت. تفسیر عیاشی میں لکھا کہ چھٹے امام کی بارگاہ ہے. مختصر کروں گا تاکہ ہم اصل مضمون تک پہنچ جائیں. چھٹے امام کی بارگاہ ہے. امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام تفسیر عیاشی نے ابن سنام بتلایا. ابن سنام خدمت صادق آل محمد میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر سورہ مبارک کہف کی آخری آیت کے ایک جز کو بیان کیا, جو ابھی آپ نے تلاوت کی. ابھی آپ سب مصاب ہوئے اس آیت کی تلاوت سے. کیا آواز دی؟ رب نے آواز دی, اے فرزند رسول, رب نے قرآن میں آواز دی, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. رب یہ کہتا ہے کہ جو لقائے رب کی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے, ملاقات رب چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے. تو ہاتھوں کو ابن سنام نے جوڑا کہ فرزند رسول میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل صالحہ کیا ہے کہ جس کو ادا کر کے میں لقائے رب کی منزل کو حاصل کر لوں. میں بیچ کی تمام تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں, فقط نتیجہ دینا چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ابن سنام نے صادق آل محمد سے پوچھا کہ فرزند رسول عمل صالحہ کیا ہے, تو بلا مبالغہ صادق آل محمد نے, میرے چھٹے امام نے, اپنے دست ولایت کو اٹھایا ہے, اپنے سینہ گنجینہ معرفت توحید کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ایک جملہ فرمایا ہے, اے ابن سنام, تو عمل صالحہ کو سمجھنا چاہتا ہے نا, تو سن ابن سنام, العمل صالحا معرفت الائمت. عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے, زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے. اسے بہتر سے بلند صلوات ہدیہ کیجئے. عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے, العمل صالحا. عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے, کیا ہے؟ العمل صالحا معرفت الائمت. عمل صالحہ زمانے کے امام کی معرفت کو کہا جاتا ہے. اور جس نے عمل صالحہ کی دولت کو حاصل کر لیا, کس طرح سے؟ معرفت امام وقت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا, اس نے عمل صالحہ کی منزل کو حاصل کر لیا. اور نتیجہ قرآن نے دیا ہے کہ جس کو عمل صالحہ کی دولت مل گئی, اس کی زندگی بھی طیب و طاہر ہو گئی, اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی, اس کی زندگی رب سے ملاقات کے نتیجہ ثابت ہوگی. اور جب وہ دنیا سے چلے گا تو اس طرح سے چلے گا کہ گھاٹا یہیں رہ جائے گا, فائدہ لے کے آگے روانہ ہوگا. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو زمانے کے امام کی معرفت کی دولت اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جو امام کی معرفت کے حق کو ادا کرے وہ عمل صالحہ کی منزل پر ہے. میری یہ شہزادی, یہ مربیہ اسلام, یہ محسنہ ولایت, یہ معاون و مددگار مولا کائنات, اس بی بی نے اس طرح سے معرفت امام وقت کا حق ادا کیا ہے. اور فرمائیے گا کہ میری شہزادی نے, مادر جناب سرکار وفا نے 5 اماموں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اور ان 5 اماموں میں سے 4 ائمہ کے دور امامت میں شہزادی ام البنین نے وقت گزارا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 5 اماموں کو اپنی
نظر سے 5 اماموں کی زیارت کی ہے مادر سرکار وفا نے، اور ان 5 اماموں میں سے 4 ائمہ علیہم السلام کی دور امامت میں حق کے معرفت امام وقت ادا کیا۔ کیا کہنا ہے شہزادی ام البنین کا، کیا مقام و مرتبہ ہے یہ ام البنین۔ یہ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد پر۔ یہ شہزادی ام البنین، دیکھیے کچھ اوصاف ایسے ہیں سامعین گرامی قدر جو فقط ذات جناب ام البنین ہی میں نظر آتے ہیں۔ آپ تاریخ آدمیت اور انسانیت کو اٹھا کے دیکھیے، بہت سے ایسا اوصاف ایسے ہیں کہ جو کسی اور ہستی میں نظر نہیں آتے لیکن ذات جناب ام البنین میں نظر آتے ہیں۔ اس بی بی کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، لیکن اس کا لقب اتنا مشہور ہوا کہ نام پیچھے رہ گیا، لقب ام البنین ہمارے آقا ہماری زبانوں پر ہے۔ یہ بیٹوں کی ماں، اس سے پہلے یہ لقب کسی کو نہیں ملا تھا۔ دیکھیں اس لقب کی، آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ میری تائید فرمائیں گے، اس لقب کی سب میں زیادہ حقدار کون ہیں؟ جناب حوا۔ اس کائنات میں موجود ہر مرد کی ماں ہے جناب حوا، لیکن بی بی حوا کو ام البنین نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، ایسے بیٹے رب ذوالجلال نے ان بیبیوں کو عطا فرمائے جو نبی بھی بنے، رسول بھی بنے، جن پہ صحیفے بھی آئے، جو شریعت بھی لے کر آئے، جو دین کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے، لیکن نہ بی بی ہاجرہ کو نہ بی بی سارہ کو کسی کو ام البنین نہیں کہا گیا، کسی کو ام البنین نہیں کہا گیا۔ اور آگے بڑھیے، دیکھیے شہزادی کونین کی شہادت ایام فاطمیہ ابھی ہم نے مکمل کیے، ایون دو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایام کبھی مکمل نہیں ہو سکتے۔ ان ایام کی تکمیل جب ہوگی جب یوسف زہرا پردہ غیبت سے عالم ظہور میں تشریف لائے گا۔ درود بھیجیں عظمت جناب سیدہ علی۔ جنت کے سرداروں کی ماں ہے یہ بی بی، لیکن بی بی کو بھی نہیں کہا گیا۔ جناب فاطمہ کلابیہ کو ام البنین کہا گیا، بیٹوں کی ماں۔ 4 بیٹے تھے شہزادی کے، سرکار وفا، جناب عبداللہ، جناب عثمان اور جناب جعفر۔ کہاں گئے؟ سب شہید ہو گئے۔ اور کس پہ شہید ہوئے؟ یہ شہیدان ولایت ہیں۔ غور فرمائیے گا، آپ سنتے آئے نا، 20 دن آپ نے سنا کہ بی بی سیدہ عالم پہلی شہیدہ ولایت تھی، اور یہ 4 بیٹے بی بی ام البنین کے شہیدان ولایت ہیں۔ تو بات بہت واضح ہے کہ اس بی بی نے اپنے بچوں کو اس راستے پہ پروان چڑھایا جو راستہ سیدہ عالم کا راستہ تھا، جو راستہ بی بی شہزادی کونین کا راستہ تھا۔ اینڈ ڈو وی تھنک کہ فقط 4 بیٹے بی بی کے شہید ہوئے؟ فقط 4 بیٹے نہیں، بی بی کا داماد جناب مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، بی بی کی بیٹی جناب رقیہ، ہاتھوں میں رسن ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، بیٹے شہید ہو رہے ہیں اور بیٹیاں اسیر ہو رہی ہیں۔ اور فقط یہ نہیں ہے، جناب مسلم کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ کون ہیں یہ 2 بیٹے؟ جناب ام البنین کے نواسے ہیں، ان کے نواسے شہید ہو رہے ہیں۔ جناب بی بی عاتقہ، جناب مسلم کی شہادت کے بعد جن کے کانوں میں سید الشہداء نے گوشوارے پہنائے تھے۔ آپ نے کبھی سنا کہ اثناء
کوفہ و شام کبھی بی بی عاتقہ کا ذکر آیا؟ نہیں آیا، اس لیے کہ شہزادی عاتقہ شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پہچانیے بی بی ام البنین کا مقام و مرتبہ۔ اور فقط نواسی و نواسیاں شہید نہیں ہو رہی ہیں، فقط بیٹے شہید نہیں ہو رہے ہیں، پورا خاندان، پورا کنبہ جس بی بی نے ولایت پہ قربان کر کے کبھی بیٹوں کا ماتم نہ کیا ہو، اسے مربیہ ولایت کہتے ہیں۔ فضیلتوں کی طرف آؤں گا، لیکن ان حقیقتوں کو سمجھیے کہ جس نے کبھی 4 جوان بیٹوں کا ماتم نہ کیا ہو، جس نے کبھی اپنی بیٹی کی اسیری کا ماتم نہ کیا ہو، اس مربیہ کا نام ام البنین ہے، اس محسنہ ولایت کا نام۔ دیکھیے، بی بی کا شرف ہے کہ فقط بی بی کو ام البنین کہا جاتا ہے۔ And she was from a renowned family of Arab. کسی چھوٹے خاندان سے نہیں تھی بی بی۔ بنی کلاب بہت شجیع، بہت بہادر، شجاعت میں ضرب المثل خاندان مانا جاتا تھا، اور یہ انکلکیٹ ہو رہا تھا شہزادی ام البنین میں رائٹ فرام دا بگننگ۔ جو کبھی مدینے کی گلیوں میں نظر آیا، جو کبھی کربلا کے واقعے کے بعد بی بی 3 سال زندہ رہی ہیں، 3 سال۔ لیکن جس طرح سے آپ سنتے ہیں نا کہ آپ کا چوتھا امام 34 برس 15 دن، جب پانی سامنے آتا تھا تو بابا کی پیاس یاد آتی تھی، جب کھانا سامنے آتا تھا کربلا کی بھوک یاد آتی تھی، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے گھر کو اجڑتے دیکھا تھا، شام غریبہ میں خیموں کو جلتے دیکھا تھا، جنہوں نے لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا تھا، جنہوں نے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن بی بی تو مدینے میں نہیں تھی نا، شہزادی ام البنین تو مدینے میں نہیں تھی، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب بھی نماز پڑھ کر مصلے سے اٹھتی تھی اپنے مولا حسین کا ماتم کرتی تھی۔ بی بی اپنے وقت کی مرثیہ خواں تھی، بی بی اپنے وقت کی نوحہ خان تھی۔ مرثیہ خان تشریف فرما ہے یہاں پہ۔ بی بی اپنے وقت کی نوحہ خان تھی، بی بی نے نوحے لکھے ہیں کربلا پر، بی بی نے مرثیے لکھے ہیں کربلا پر، اور یہ بی بی کی خون میں رچا بسا تھا۔ بی بی جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ بہت بہادر خاندان، بہت شجیع خاندان، بابا کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل موجود ہے کہ بابا کا نام کیا تھا، اس کی میننگ کیا تھی، ماں کا نام کیا تھا، اس کی میننگ کیا تھی، اور بی بی کس طرح سے ان تمام چیزوں کو اپنے کردار میں سمو رہی تھی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس تفصیل کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے بی بی نے بابا کی طرف سے شجاعت کو لیا۔ ماں سمسام، جن کا نام سمسام تھا، کچھ کتابوں میں سمامہ لکھا گیا لیکن معتبر ترین کتابوں میں سمسام لکھا گیا۔ ماں کی طرف سے بھی شجاعت کو لیا اور باپ کی طرف سے بھی شجاعت کو لیا۔ اور دیکھیے، بی بی کا ایک وصف اور ہے، ایک وصف اور ہے جس کی طرف اگر ہم ان ڈیپتھ، ان ڈیٹیل جائیں، مائنر چیزوں کو ہم ایکسپلور کریں تو بی بی کی ذات کی معرفت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں نذر کروں گی، یہی تھی نا۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی، نظر نہیں کر سکی۔ جناب عیسیٰ ہوئے تو پھر اپنی منت کو پورا کیا۔ جس طرح سے جناب مریم کی والدہ گرامی نے منت مانی تھی کہ میں بیٹا ہوگا تو خدا کی راہ میں نذر کروں گی، اسی طرح سے اس بی بی نے بھی ایک منت مانی تھی۔ اس بی بی نے بھی ایک منت مانی تھی، رب انی نذرت لک
یہ کیا تھا؟ یہ جناب مریم کی والدہ. آپ قرآن جا کے دیکھیے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے بطن میں ہے، جب حاملہ تھی، جب میرے بطن میں ہے میں اسے تیری راہ میں نذر کر دوں گی. قرآن میں جا کے تلاش کیجیے. اور جب اس بی بی کے شکم اطہر میں سرکار وفا تشریف لائے تو اس بی بی نے کیا منت مانی؟ رب انی نظر تو پالنے والے، میں یہ منت مانتی ہوں کہ جو میرے بطن میں ہے میں وہ حسین ابن علی کو نظر کر دوں گی. جسٹ ہیو دا کانسیپٹ. چیزوں کو میرے بچوں، میرے نوجوانوں ایکسپلور کیا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ جو ہوگا پالنے والے تیری نظر کروں گی. انہوں نے منت مانی کہ جو ہوگا حسین ابن علی کو نظر کروں گی. اب سمجھ میں آئے وہ کانسیپٹ جو آپ سنتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین. یعنی نظر اللہ کا کانسیپٹ بی بی مریم کی والدہ نے دیا، نیاز حسین کا کانسیپٹ سرکار وفا کی ماں نے ہمیں عطا کیا. یہ سرکار وفا کون ہے؟ نظر حسین ہے، نیاز حسین ہے. الحمدللہ آپ اپنے گھروں میں 8 محرم کو اہتمام نظر کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آج نیاز ہے حضرت عباس کی، آج نظر ہے حضرت عباس کی. نہیں، کیا بولتے ہیں؟ حاضری ہے. کربلا کے ہر شہید کی نظر ہے، لیکن سرکار وفا کی حاضری ہے. ان کی نظر نہیں ہے، ان کی نیاز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود نیاز حسین ہے. یہ خود نیاز حسین ہے، اس لیے سرکار وفا کی نیاز نہیں ہوتی ہے، حاضری سرکار وفا ہوتی ہے. تو بی بی نے منت مانی جو بیٹا ابھی شکم مطہر میں ہے وہ ولایت پہ قربان ہو جائے، وہ امامت پہ قربان ہو جائے. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. میں بہت زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا. دیکھیں یہ ایک اپ برنگنگ ہے جو بی بی بچپن سے لے کے چل رہی ہے. اور یہ کس کا طریقہ ہے، کس کا طور ہے؟ یہ شہزادی کونین کا طریقہ ہے. اور یہی دین و شریعت نے ہمیں بتلایا کہ اپنی اولادوں کو اپنے زمانے کے لیے تیار نہ کیجئے، آنے والے وقت کے لیے تیار کیجئے. جو 5 سالہ بیٹی کو جاتے ہوئے ایک کرتا یہ کہہ کے دے کہ جب تیرا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو ماں کی طرف سے یہ کرتا میرے حسین کو پہنا دینا. تو what is the concept actually؟ بی بی سیدہ عالم ایک فورسی رکھتی ہیں، ایک انٹرپریٹیشن ہے بی بی کی. بی بی آنے والے واقعہ کربلا کے لیے اپنے لال حسین ابن علی کو بھی تیار کر رہی ہیں اور اپنی 5 سالہ بیٹی ثانیہ زہرا کو بھی تیار کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اور اسی 4C کو جناب ام البنین نے اڈاپٹ کیا ہے. بی بی اسی لیگیسی کو لے کر چلی ہیں، اسی لیگیسی کو. اور دیکھیں کردار کی عظمتیں کیا ہیں، کردار کی رفعتیں کیا ہیں. بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ. جب امیر کائنات کے حرم میں آئی ہیں اور ہر طرف سے فاطمہ فاطمہ کی آوازیں آنے لگی تو اس کنیز سیدہ عالم نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس بی بی نے؟ امیر کائنات سے خواہش کا اظہار کیا. کیا یہ کہتی ہوں یا والی میں چاہتی ہوں کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا جائے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا جائے. کہ کیوں نہ پکارا جائے؟ کہ جب کوئی مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتا ہے تو میری شہزادیوں کو اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے. میرے شہزادوں حسن و حسین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے مولا، میرے شہزادے، میری شہزادیاں دل ملول ہوں تو مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے. اس لیے آگے چل کر بی بی کا نام کثرت کے ساتھ جو استعمال کیا گیا وہ نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ نہیں تھا، شہزادی ام البنین تھا. اور یہ بی بی کی اپنی ذاتی خواہش تھی کہ مجھے اس نام سے نہ پکارا جائے.
مجھے اس نام سے یاد نہ کیا جائے. کیا معرفت ہے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں گفتگو کو مکمل کروں گا. مباحث بے شمار ہیں, مطالب بے حساب ہیں. یہ سرکار وفا کی ماں جب اس حرم میں آئی ہے نا, تو اس حرم میں آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے اس کے مقام و مرتبے کی جھلک اسے خواب میں دکھلا دی تھی. خواب میں دکھلا دی. بی بی نے خواب میں دیکھا, اور آپ علماء سے سنتے ہیں, ذاکرین سے سنتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بیدار ہوئی, بابا کے پاس پہنچی, ماں کے پاس پہنچی. دونوں حوالوں سے یہ روایت, بی بی کی والدہ گرامی کے حوالے سے بھی اور بی بی کے بابا کے حوالے سے بھی. یہ روایت ہمارے پاس جناب حزام کے حوالے سے بھی اور بی بی سمامہ کے حوالے یا بی بی سمسام کے حوالے سے بھی. یہ روایت دونوں طرف سے ہے. بی بی کہتی ہے انی رأیت رؤیتا عجیبتا, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. ابھی حرم جناب امیر میں نہیں آئی ہیں, میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. کیا خواب؟ انی رأیت القمر والنجوم ثلاثتا فی حجر. میں نے خواب کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے ٹوٹ کر میرے دامن میں, میری جھولی میں آ کے گرے. ہر معتبر کتاب کے اندر موجود کہ آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے ٹوٹ کر میری جھولی میں آ کے گرے. میں نے ان ستاروں کو مصطفیٰ تشریف لائیے, درود بھیجیں حضرات محمد, تشریف لائیے. میں نے ان ستاروں کو, 3 ستاروں کو, نجوم ثلاثت, 3 ستاروں کو اپنی جھولی میں رہنے دیا اور اس چاند کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. تاریخ کہتے ہیں یہی چاند جو بی بی نے سینے سے لگایا تھا, یہی چاند آگے جا کے قمر بنی ہاشم بنا ہے. اور بی بی اب انکلکیٹ کر رہی ہیں کہ دفاع ولایت کیسے کرنا ہے. بس اس روایت کے ساتھ میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا. بہت زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا, بچوں کو فقط ایک موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن آتے ہیں ان ہستیوں کے حوالے سے, ایٹ لیسٹ اے سنگل لائن اس ذات کے حوالے سے منتخب کیجئے پورے ذکر میں سے, اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا روحانیت و معنویت آتی ہے. بی بی کا کام ولایت کے راستے پر اپنے شہزادوں کو تیار کر, 4 بیٹوں کو تیار کر ولایت کے راستے پر. ذرا محترم, بی بی نے بچپن ہی سے انکلکیٹ کیا ہے اپنی اولادوں میں کہ پہچانو کہ ولایت کا مشن کیا ہے. غور فرمائیے گا, اٹ شوڈ بی اے ٹیک ہوم میسج فار مائی ینگسٹرز. پہچانو کہ ولایت کا مشن کیا ہے, پہچانو کہ ولایت کا پیغام کیا ہے. غور فرمائیے گا. عزیزان محترم, جب عاشور کا دن آیا, غور فرمائیے گا, جو کچھ بھی اب آپ سننے جا رہے ہیں اس میں پیچھے بی بی ام البنین کی تربیت موجود ہے. سرکار وفا کی ذات مبارکہ جب بچپنے میں میرے مولا حسنین کریمین بھائی کو لے کر باہر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد سرکار وفا گھر میں داخل ہوئے, تو بی بی ام البنین نے ایک سوال پوچھا تھا. کیا سوال؟ اتحب حسین, عباس میرے لال کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ کمادر گرامی احب حسین, بے شک محبت کرتا ہوں. کیا کیوں کرتا ہے محبت؟ کہ اس لیے کہ حسین میرا امام بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے. غور فرمائیے گا, اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ حسین میرا بھائی بھی ہے, میرا امام بھی ہے. تو ایک جملہ فرمایا تھا شہزادی ام البنین نے, اس مربیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا, کہا نہیں میرے لال عباس, وہ تیرا امام تو ہو سکتا ہے, تیرا بھائی نہیں ہے. میں اور تو حسین کی کنیز اور حسین کے غلام ہیں. Have the lesson, my young followers.
نہیں، یہ اولاد فاطمہ ہے، تو ام البنین کا بیٹا ہے۔ جب بی بی بیہا کر آئی تھی نا، دہلی سے امیر کائنات کو عبور کیا تھا، تو سید الشہداء بستر بیماری پر تھے۔ روایت کہتی کہ شہزادی ام البنین خوشیوں کو بھول گئی تھی اور اپنے مولا کی چارپائی کے پائے کو چھوڑتی نہیں تھی سوائے ادائیگی نماز اور دیگر حاجات کی ادائیگی کی۔ جب تک کہ میرے مولا کو شفا نہ ہو گئی، بی بی نے اپنے آقا، اپنے والی کے اس فرزند کی چارپائی کے پائے کو نہیں چھوڑا تھا۔ کہا نہیں میرے لال عباس، میں اس کی کنیز ہوں، تو اس کا غلام ہے، اور ماں کے اس پیغام کو یاد رکھنا، جب تک زندہ رہنا کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارنا، رکنا سننا میرے بچوں، میرے نوجوان۔ This is what بی بی ام البنین انکلکیٹ کر رہی ہے اپنی اولادوں کے اندر کہ پہچانو مقام ولایت و مقام امامت کیا ہے، سمجھو کہ مقام امام وقت کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ چیز، یہ تربیت جس طرح سے پروان چڑھی، کربلا کا واقعہ سنیے گا، کربلا کا واقعہ، بس اسی سے میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا اور بہت زیادہ زحمت نہیں ہے۔ حضرات محترم، جب سرکار وفا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، پانی لانے کی اجازت ہے، تلوار نہیں چلائی ہے۔ کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے کہ اس ماں نے اطاعت امام وقت کی نعمت کو اپنی شیر میں گھول کر سرکار وفا کو پلایا ہے۔ علامہ اظہر حسن صاحب قبلہ کا ایک جملہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی ذات سرکار وفا سے آشکار ہوا وہ شیر جناب ام البنین کا اثر تھا۔ اگر خون حیدر کرار کا اثر بھی کربلا میں نظر آتا تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ صرف شیر جناب ام البنین کا اثر تھا کہ کردار کی عظمتیں کہاں تک پہنچی۔ ابھی تو خون امیر کائنات کا اثر نہیں دکھلایا تھا سرکار وفا نے۔ تو گفتگو طویل ہو جائے گی، میں مائنر ڈیٹیلز کی طرف جاؤں گا تو میں ادھر ادھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن سنیے کہ اس بی بی نے جس طرح سے تربیت کی اس کا اثر کیسے نظر آیا۔ میں روایتی مجلس نہیں پڑھتا ہوں، جو میرے مزاج کو جانتے ہیں۔ جب سرکار وفا چلے، اطاعت امام وقت کی زنجیر پیروں میں ڈالے ہوئے کہ تلوار نہیں نکالنی ہے، اور بہادری اسی ہی کہتے ہیں۔ بہادری تلوار چلانے کا نام نہیں ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں۔ بہادری اس حقیقت کو سمجھنے کا نام ہے کہ تلوار نکالنا کہاں پر ہے اور تلوار نیام میں رکھنا کہاں پر ہے۔ اور یہ بہادری، شجاعت اطاعت امام وقت کے ساتھ آتی ہے۔ چلے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، نکلے نہر فرات سے، بکھری ہوئی فوجیں سمٹی، ہر طرف سے وار ہونا شروع ہوئے۔ لیکن سامعین محترم، یہ ہاشمی شیر آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ پہچانیے گا what is the mission of سرکار وفا، اور کہاں سے سرکار وفا نے اس پیغام کو حاصل کیا؟ اپنی ماں کی گود سے، عظیم گود سے، کہ سرکار وفا چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے، نیزوں پہ نیزے آ رہے ہیں، ہاشمی شیر رکتا نہیں ہے، تلواروں پہ تلواریں چل رہی ہیں، لیکن شیر خدا کا شیر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو اس ہاشمی شیر کو روک سکے، تو اس وقت اس نے ایک آواز دی، غور فرمائیے گا، کہ ہرملہ کو بلاؤ۔ کہاں ہے ہرملہ؟ ہرملہ واز ایول جینیس، ریزرو فورس میں شامل تھا، پورے ایک گروپ کو کمانڈ کرتا تھا، عام فوجی نہیں تھا۔
آپ جانتے ہیں کہ ہرملہ کو 3 مواقعوں پر بلایا گیا ہے، 3 مواقعوں پر۔ کون سے مواقع؟ جب ششماہ نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھرائی ہے، اور فوج یزید منہ موڑ کے رونے لگی، اس وقت ہرملہ کو بلایا گیا۔ دوسرا موقع کب تھا؟ جب 1900 زخم کھا کر آغوش فاطمہ کا پالا میرا مولا ریگے گرم پر پڑا ہوا تھا۔ فوج یزید میں اختلاف تھا کہ نواز رسول دنیا سے رخصت ہو گئے یا ابھی زندہ ہیں، لیکن کوئی ملعون نزدیک جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ Then ہرملہ was called upon، اس وقت ہرملہ کو بلایا گیا۔ اور تیسرا موقع کیا تھا؟ جب یہ ہاشمی شیر رک نہیں رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا، اس وقت ہرملہ کو بلایا گیا۔ کہا ہرملہ اس شیر کو روکنا ہے، عباس کو روکنا ہے۔ اگر یہ پانی قیامت تک پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ دیکھیے شہزادی ام البنین کی تربیت کا اثر۔ کہا تھا نا یہ تیرا بھائی نہیں ہے عباس، یہ تیرا مولا ہے۔ عباس تو اس کا غلام ہے، یہ تیرا آقا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم۔ پہچانیے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کے مشن کو نہیں آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ وہ ملعون ہرملہ بلایا گیا، اور روایت کہتی کہ ہرملہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ غور فرمائیے گا، یہ تحقیق ہے، غور فرمائیے گا۔ ہرملہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہرملہ نے اپنے ترکش سے تیر نہیں نکالا، ہرملہ نے کوئی نیزہ نہیں پھینکا، ہرملہ نے آلات جنگ نہیں سنبھالے۔ He just stood there، کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور کرنا شروع کیا کہ اس ہاشمی شیر کی طاقت کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ غور کیجئے گا، کبھی میں نے اور آپ نے غور فرمایا کہ سرکار وفا کی زندگی جو کربلا میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں مقصدیت کیا ہے، اس میں اسپریچولیٹی کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ کبھی ہم نے پونڈر کرنے کی کوشش کی کہ میرا مولا سرکار وفا کربلا کے میدان میں عصر عاشور سے نزدیک ہو کر ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ بٹ ہرملہ کھڑا ہو گیا، اور ہرملہ یہ دیکھنے لگا کہ تیروں پہ تیر چلے ہیں لیکن یہ نہیں رکا ہے۔ اگر 2-4 تیر میں بھی چلا دوں گا تو کون سا اس کو روک سکتا ہوں؟ Then he started analyzing کہ اس ہاشمی شیر کی طاقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جب اس کا ایک شانہ قلم ہوا، اس نے دوسرے شانے پہ مشکیزے کو لیا، دوسرے ہاتھ سے علم کو پکڑا۔ جب اس کا دوسرا شانہ قلم ہوا، have the lesson my young fellows، جب اس کا دوسرا شانہ قلم ہوا تو اس نے سینے پہ علم کو روکا، مشکیزے کے تسمے کو دانتوں میں دبایا۔ What he found out، کیا اس نے نتیجہ نکالا کہ اس ہاشمی شیر کا مشن یہ ہے کہ پانی کے مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دے، اور یہ مقصد اسے طاقت عطا کر رہا ہے، اسے حوصلہ عطا کر رہا ہے۔ یہ تو وہ سوچ رہا تھا نا، میری اور آپ کی نظر میں سرکار وفا کی نگاہ میں ایک پیاسی بچی کا چہرہ تھا عزادار۔ التش التش کی صدا بلند کرنے والی جو ناز و نام سے پالی گئی تھی، اس کا چہرہ تھا، اور یہ مشن تھا کہ حسین کے بچے پیاسے نہ رہیں، زمانے کے امام کی اولادوں پہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، بس مشکیزے کو لے کے چلے۔ اور ہرملہ نے اینالائز کیا کہ اس کی طاقت یہ مشکیزہ ہے، اس کے اندر جو پانی ہے، یہ اس کا مشن ہے کہ یہ خیمے تک پہنچ جائے۔
سنیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اب ہرملا نے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ تیر چڑھایا، اور عزاداروں بس مجلس مکمل ہو گئے۔ کمان پہ تیر چڑھایا اور اب جو نشانہ لیا تو سرکار وفا کا نہیں لیا، مشک سکینہ کا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو نشانہ لیا ہے، نشانہ لیا ہے تو سرکار وفا کا نہیں لیا ہے، مشک شہزادی سکینہ کا لیا ہے۔ عزاداروں ادھر سے تیر چلا، مشکیزے میں تیر لگا، دو خون کے درمیان، دریاؤں کے درمیان پانی کا دریا بہا، اور لب فرات ایک آواز بلند ہوئی، یا آقا ادرکنی اجرکم علی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ شیر جناب ام البنین کا اثر ہے۔ بس میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی، باب الحوائج کی ماں آپ سے راضی ہوں، سرکار وفا کی ماں آپ کی حاجتوں کو پورا کرے۔ عزاداروں جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے 28 رجب کو، روایت کہتی ہے کہ ابھی مدینے سے باہر یہ قافلہ نکلا ہی تھا کہ سرکار امام حسین کے گوشے مبارک میں کسی بی بی کی آواز آئی، آقا و مولا ذرا دیر کے لیے قافلے کو روک لیجئے، ذرا دیر کے لیے قافلے کو روک لیجئے۔ میرے مولا نے قافلے کو روکا، اور اب جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی بی بی تیزی سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور عزاداروں جب وہ آنے والی بی بی نزدیک پہنچی ہے نا، تو روایت یہ بتلاتی ہے، مقتل یہ بتلاتا ہے، وہ اور کوئی نہیں سرکار وفا کی ماں شہزادی ام البنین تھی۔ یہ 4 بیٹوں کی ماں جو کربلا کے بعد بقیہ میں چلی جاتی تھی، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھی۔ یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، اور 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی تھی، اے میرے جوانوں، اے میرے جیالوں، تمہاری ماں تمہارا ماتم نہیں کرے گی، میں تو اس مولا کا ماتم کروں گی جس کو رونے کے لیے اس کی ماں موجود نہیں۔ ہاں میرا غریب ماں، ہاں میرا مظلوم ماں، ہاں میرا آقا و مولا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ عزادارو میری شہزادی جب نزدیک پہنچی، کہا آقا و مولا ایک اجازت مانگنے آئی ہوں، ذرا سی مہلت دیجئے مولا، میرے بیٹے عباس کو اور میری بیٹی رقیہ کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ عزادارو مختصر کروں گا، سرکار وفا کو ساتھ لیا، شہزادی رقیہ کو ساتھ لیا، ماں ساتھ لے کے دونوں کو روضہ رسول پر پہنچی۔ ایک مرتبہ سرکار وفا کی طرف دیکھا، اپنی بیٹی رقیہ کی طرف دیکھا، کہا عباس و رقیہ ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھو، ایک ہاتھ ماں کے سر پہ رکھو، عباس وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گا میرے مولا پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ ارے رقیہ وعدہ کر جب تک تو زندہ رہے گی میری ثانیہ زہرا پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ شیر نے انگڑائی لی اور زبان بے زبانی سے کہا، اماں میں تو نہ لوٹوں گا، لیکن جو لوٹ کر آئیں گے وہ بتلائیں گے عباس کیا تھا، عباس کی وفا کیا تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ آپ نے ہمیشہ شہزادی ام البنین کو سرکار وفا کا پرسہ دیا ہے نا عزادارو، آج سرکار وفا کو مادر گرامی کا پرسہ دیجئے۔ آئیے مولا آپ
आपकी मादर गरामी का माता। आइए मौला, वो जो करबला के शहीदों का मातम करती रही, आज उस बीबी का मातम करने ये इतने अज़ादार आए हैं। अज़ादारों, मेरी शहजादी करबला के बाद बकैया चली जाती, कब्र का निशान बनाती, कहा और एक जुमला कहती थी, अब्बास मैंने तुझे जन्म दिया था, अब्बास मैंने तुझे अपनी गोद में परवान चढ़ाया था, अब्बास मैंने तेरा बचपना देखा था, अब्बा मैंने तेरी जवानी देखी थी, अब्बा। अब्बास ये माँ तेरी शुजाअत को जानती है, अब्बास ये माँ तेरी जलाल को जानती है। अब्बास जब आने वालों ने मुझे बतलाया, अब्बास जब आने वालों ने मुझे बतलाया कि तेरे करबला में मेरे मौला के सारे मुबारक कलम किया गया, मेरी शहजादियों के सर से चादरें छीनी गई, मेरी बीबी सकीना तमाचे खाती रही। अब्बा जब तेरी शहादत को मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन जब मुझे दुनिया ने बतलाया कि मेरे मौला का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हुआ, मेरी बीबियों की चादरें छीनी गई, मेरी शहजादी सकीना तमाचे खाती गई, तो मुझे यकीन हो गया अब्बा कि तू मारा गया। अरे किसकी मजाल थी, अब्बा जिंदा रहता और हुसैन शहीद कर दिए जाते, अजरुकुम अल्लाह। किसकी मजाल थी कि अब्बा जिंदा होता और फौजे अशकिया खैमों में आ जाती। बस अज़ादारों आखिरी जुमले हैं। लुटा हुआ काफिला मदीने में वापस आया, रोज़ाए रसूल पर शहजादियां नाला फुगा है, बीबियां गिरिया कर रही है, वाह हुसैना की सदा, वाह मजलूमा का नोहा। एक मर्तबा बीमार मदीना चली, दादी का सहारा लिए नाना के रोजे में दाखिल हुई। बस चंद जुमले हैं अज़ादारों। देखा कि चंद बीबियां हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं और एक ज़ईफा है जो कभी किसी को सहारा देती है, कभी किसी को संभालती है। बीबी फातिमा सुगरा ने पहचाना नहीं कि ये मेरी फूफी सानिया ज़हरा है। हाँ, इतना जरूर एहसास किया कि इस काफिले की सरदार यही बीबी है। सानिया ज़हरा के नजदीक पहुंची, कहा ए बीबी, हमने सुना है आप करबला से आई है, हमारा बाबा भी करबला गया था, मेरा बड़ा कुर्बासा था, मेरा कड़ियल जवाब आई सा था। अगर नबी के नवासे की कोई खबर हो तो हम शुक्रगुजार रहेंगे। अज़ादारों बस इतना सानिया ज़हरा से बीमार मदीना ने कहा। रवायत कहती है मेरी बीबी ने एक मर्तबा भतीजी से तो कुछ ना कहा, मुड़ के नाना की कब्र को देखा, रो के एक जुमला कहा, नाना सुगरा ने मुझे नहीं पहचाना। अरे नाना हमारी गोद के पाले हमें नहीं पहचानते हैं। बस अज़ादारों इतना सुनना था। बीमार मदीना ने गौर से सानिया ज़हरा को देखा, एक मर्तबा पहचाना, नजदीक आई और एक रो के एक जुमला कहा, फूफी अम्मा ये आप है फूफी अम्मा। अरे ये क्या हो गया, जब करबला के लिए गई थी तो एक भी बाल सफेद न था, आज पूरा सर सफेद हो गया। बस आखिरी जुमले हैं। शहजादी उम्मुल बनीन की अजमतों को सलाम कीजिए, बीबी की रफ़तों को सलाम कीजिए, आज पूरा सर सफेद हो गया। बस इतना कहा। एक मर्तबा सानिया ज़हरा कहती है, बेटा फातिमा सुगरा, तू तो यहाँ मदीने में थी ना मेरी जान, तुझे नहीं पता जिसके भाई मारे जाए, जिसके जवान मारे जाए, जिसके सर से चादरें छीन ली जाए, जिसके हाथों में रसन बंधे, जो दर बदर फिराई
جائے بس عزادارو۔ روایت کہتے ہیں یہاں تک جب بی بی نے کہا تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ شہزادی بیمار مدینہ کو ہٹا کر ایک ضعیفہ آگے بڑھی، یہ کمر جھکی ضعیفہ، یہ سرکار وفا کی ماں، یہ میری بی بی ام البنین آگے بڑھی، آگے بڑھی۔ کہا کیا کہا شہزادی؟ تیرے سر سے چادر چھین لی گئی، تجھے قیدی بنایا گیا، تجھے در بدر پھرایا گیا۔ ارے میرا عباس کہاں تھا؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے عباس کو پالا تھا؟ کوئی عباس کو بلاؤ، ماں دودھ نہ بخشے گی۔ بس عزادارو، ثانیہ زہرا نے ہاتھوں کو تھاما، کہا اماں ام البنین ارے بیٹھ جائیے، میں پرسا دے لوں۔ ارے میرا باں شانے کٹا کے سو گیا، چادریں چھنتی رہی، بیویاں چلاتی رہی، واہ حجابا واہ غربتا ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ رب ذوالجلال ہمیں اس دسترخوان معرفت سے اپنی زندگی کے لیے تبرکات، نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیقات عالیہ عطا فرما۔ رب کریم شہزادی ام البنین کی زندگی کے درس معرفت امام زمانہ اور درس اطاعت امام وقت ہماری زندگیوں میں داخل رہیں، شامل حال رہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہے نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام۔ سب سے بڑی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ اس دعا میں بی بی کا پیغام بھی موجود ہے۔ رب ذوالجلال اے پاک پروردگار، اے رب حسین ابن علی، ہم سب کو منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔